الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ احباب، یہ قیامت کی عدالت میں، حشر کی عدالت میں ابلیس کا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس کا اتباع کیا ہوگا اور جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، ان کو ساتھ لے کر جہنم جانے سے پہلے وہ ان سے ایک خطاب کرے گا، اور اس خطاب کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بطور گواہی کے استعمال فرمایا ہے۔ یعنی ابلیس کے اس خطاب کو ایک دلیل بنایا جو اللہ پاک فرماتا ہے آخر کار وہی بات ابلیس بھی کہے گا ان سے، اور یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوگی اہل جہنم کے لیے۔ پہلے آپ دیکھ لیں ابلیس کا بیک گراؤنڈ، اور اس کے بعد آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ اللہ پاک نے اہل جہنم کے بہت سارے ڈائلاگ جو ہے وہ بیان فرمائے قرآن حکیم میں۔ وہ یوں کہیں گے، وہ یوں کہیں گے، وہ اس طرح کہیں گے۔ وہ مالک جو داروغہ جہنم کا، اس سے یہ کہیں گے، اس کی سفارش ڈلوائیں گے۔ وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ سے ہماری سفارش کرو کہ ہم پر ایک دن کا عذاب، یوم من العذاب، ہٹا دے۔ تو نیند پوری کر لے بندہ ایک دن میں، ایک دن کا عذاب ہٹا دے۔ اللہ پاک سے کہہ دے کہ میں مار دے، قصہ چکا دے، مٹی بنا دے۔ لیقض علینا ربک یا مالک لیقض علینا ربک، یا مالک، اے مالک تو ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کر۔ اور وہ کہے گا انکم ماکثون، مرنا نہیں ہے، مرنا تو رحمت ہے، یو ہیو ٹو اسٹے، اب اسی حال میں تمہیں رہنا پڑے۔ لیکن ابلیس کا کہیں بھی اللہ پاک نے نہ تو اپنی کتاب میں کسی میں ذکر کیا کہ وہ پچھتائے گا، وہ روئے گا، وہ گڑ گڑائے گا، وہ اپنی معافی مانگے گا، وہ کہے گا کہ میں غلط تھا، آج مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے، اللہ تو مجھے جو ہے وہ واپس بھیج اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ یہ ابلیس کا انتہائی سوچا سمجھا سٹانس تھا، پلاننگ تھی اس کی۔ اس نے نفع اور نقصان سوچ کر اپنے ایکشن کا جو اس کا آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ سارے ذہن میں رکھ کر
اس نے یہ آپریشن شروع کیا تھا۔ کہیں کوئی پچھتاوا کہ جذباتی طور پر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے بعد میں بندہ پچھتاتا نہیں، یہ اس کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا، وہ قیمت دینے کے لیے تیار تھا اور اس حد تک کمیٹڈ ہے کہ وہ جہنم میں بھی معافی نہیں مانگے گا، روئے گا نہیں، گڑگڑائے گا نہیں، کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دے گا کہ دیکھو جی شیطان بھی پچھتا رہا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ یہ عمل ہے ایک ایسے شخص کا کہ جس نے نہایت سوچ سمجھ کر ایک رستہ چنا ہے اور اس رستے کا انجام اسے پتہ ہے کہ آگ ہے، اور اس پر ڈاواں ڈول نہیں ہوا، بالکل بھی ڈاواں ڈول نہیں ہوا، نہ اپنی زندگی میں، نہ قیامت کے دن ہوگا، نہ جہنم میں ہوگا۔ اب اس کے بالمقابل دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے سوچ سمجھ کر، جس طرح ابلیس نے سوچا سمجھا نا، اس طرح انہوں نے بھی سوچا سمجھا کہ اگر میرا رب اللہ اور مجھے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے فیصلے ماننے میں میرا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی آزمائش کے طور پہ کوئی بہت بڑی مصیبت بھی آ سکتی ہے، میری ساری اولاد بھی جو ہے وہ ماری جا سکتی ہے، میں مفلوج ہو سکتا ہوں، میں کچھ ہو سکتا ہوں، تو کیا میں یہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس سب کے باوجود مجھے اپنے رب کے وعدوں پر اعتماد رہے کہ بظاہر تو دنیا میں مجھے پھینٹی لگ رہی، مجھے گلیوں کا ککھ بنا کے رکھ دیا اس نے، لیکن وہ جو اس نے وعدہ مجھ سے کیا ہے تو وعدہ سچا ہے۔ قرآن پورا بھرا ہوا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ڈٹ جانے والوں بشارت دے دو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، یار ابلیس کی طرح تو ڈٹ ہی سکتے، یعنی پھر ابلیس جیت گیا نا ڈٹ جانے میں، وہ آگ پر ڈٹا، نہ معافی مانگی، نہ پچھتایا، نہ رویا دھویا، وہ انسان کو قیامت کے دن بھی اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دے گا ابن آدم کو، پیار دیکھو وہ فلانا ڈھینگا جو ہے اب ایڑیاں رگڑ رہا معافیا مانگنا ہے، وہ جہنم بھی جائے گا تو اس شان سے جائے گا کہ گویا وہ اس کا اپنا انتخاب ہے، سزا نہیں ہے۔ کیا ہم اپنی کمٹمنٹ میں، جبکہ ہم سے وعدہ جنت کا ہے، ہمیں جب بس جنت کے لیے صبر کرنا اور ڈٹنا ہے، اور یہ دنیا کی جو عارضی مصیبتیں ہیں یہ برداشت کرنی ہیں، وہ تو وہ آگ برداشت کرے گا اور گلہ نہیں کرے گا کہ اگر اس میں سے بندے کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے، اس آگ کے مقابلے میں اس دنیا کی آگ کا ٹیمپریچر اسے سردی لگے، وہ اس آگ میں بھی روئے گا نہیں، چلائے گا، گردن ٹیڑھی کر کے ہی رہے گا۔ وہ والی خودی، خودداری، پاؤں میں جوتا نہیں، جیب میں پیسے نہیں، کپڑے پورے نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت اس کے دل میں اتنی ہو کہ گویا ساری دنیا کی پوشاکیں اس کے اوپر ہیں، دنیا کے خزانے اس کی جیب میں ہیں، وہ کلندر ہوتا ہے، وہ ڈٹ جائے۔ یہ اولئک المقربون والسابقون السابقون اولئک المقربون،
ہم ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ ہم جدی پوچھتی ہیں نا، احسان چڑھا کر رب پر مسلمان ہوئے ہم نے یہ سوچا نہیں کہ اس ایمان کی قیمت کیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے وہ اس طرح جیسے کوئی ہمارے کوئی آئی پی ایس کا امتحان دینے کے لیے بیٹھ جائے، سمجھے کہ KG2 والے سوال آئیں گے اسے۔ ہمارا حال تو وہ ہے، ہم تو احسان کر کے مسلمان ہیں، 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے وہی کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے، بخار چڑھ جائے، بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلے والے بھی اللہ کو مطلب پرواہ نہیں ہماری، یار مننا خامخواہ ٹکرے مار رہے ہیں ہم۔ یہ احسان چڑھانے والا جو ایمان ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ اسے وہ کمٹمنٹ چاہیے جو ابلیس کی ہے اپنے مشن کے ساتھ۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس طرح گلہ نہ کرو جس طرح ابلیس آگ میں جا کے بھی گلہ نہیں کرے گا، نہیں پچھتائے گا۔ تم اپنے مومن ہو کر کسی مصیبت پر بھی نہ پچھتاؤ گے، یار ایمان لانے کا یا مومن ہونے کا فائدہ کوئی۔ مومن ہونے کے فائدے تمہیں دنیا میں بتائیں گے، وہ تو آخرت میں ہوں گے، وہ درجات تو آخرت کے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ تمہارے دنیا میں جو کارنامے ہیں نا، جو استقامت ہے، اس کی قیمت، اس کی اجرت دینے کا وعدہ یوم القیامہ ہے، دنیا میں نہیں۔ یہ طے پہلے، ڈے ٹو ڈے یہاں انعام نہیں ملتے۔ اور یاد رکھیں، ہماری آخرت ہمارے رد عمل پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ اس پر موقوف ہے۔ 10% واقعات ہمارے اوپر آتے ہیں، 90% ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے جو ہماری زندگی بناتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں پر نہ تمہاری زمین پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے، نصاب لکھا ہوا ہے تمہارا۔ کوئی مصیبت آؤٹ آف نصاب نہیں ہے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس پہ یہ ڈالنی ہے، یہ ڈالنی ہے، یہ ڈالنی ہے، وقت آنے پر وہ آٹومیٹیکلی لانچ ہو جاتی ہیں، فائر ہو جاتے ہیں۔ تم سجدے میں ہو تب بھی وہ مصیبت آ جاتی ہے، تم شراب خانے میں ہو تب بھی وہ آ جاتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، وہ باقاعدہ اپنے وقت پر لانچ ہوتی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کا باقاعدہ اندازہ کر کے، اس کا وقت طے کے، وَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا، لانچ ہو جاتی، مصیبت آ جاتی۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، ایک مصیبت کے نتیجے میں ہم پتہ نہیں کب تک گلہ کرتے رہتے ہیں، دل میں غیظ و غضب، پتہ نہیں جی میرے منہ سے کیا نکلنے لگا ہے، جی میں منہ سے کہتا کچھ نہیں ہوں، اور فلاں اور ڈھینگ ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی مصیبت جو ہے وہ ہماری 90% جو ہے وہ جہنم یا جنت کا فیصلہ کر دیتی۔ تو ابلیس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ تو دیکھ لینا، وہ آگ پہ، اللہ پاک کہتا ہے نا یہ آگ پر کتنے صابر ہیں، کفار کے بارے میں فرماتا۔ تو ابلیس آگ میں بھی گردن ٹیڑھی کر کے جائے گا۔ ہمیں یہاں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ مصیبت بھی آ جاتی، اترتے نہیں، وہ ہم گزار دیتے، 100 گنڈا بھی کھاتے ہیں، 100 جوتا بھی کھاتے ہیں، مصیبت بھی بھگت لیتے ہیں اس کے رد عمل میں، جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے سینوں میں غیظ و غضب بھڑکتا ہے، اپنی جنت کو بھی جلا دیتے۔
10%. اب وہ جو کوشچن پیپر آپ کو ملتا ہے سوال نامہ، اس کی ایک سائڈ پوری ہوتی ہے، شاید دوسری سائڈ پہ 2-4 سوال ہوں گے، یا مشکل ایک وہ A4 کے پیپر پہ اس کے آتے ہوں جواب. آپ کے کتنے جوابات کے؟ یہی زندگی کا حقیقت ہے اس کی. واقعات خوشی کے ہوں گے یا غم کے. اللہ پاک نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، برے حالات و واقعات کے ساتھ بھی، اچھے حالات و واقعات کے ساتھ بھی ہم تمہیں بلوئیں گے. خیر شر بدانی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، یعنی وہ تمہاری آزمائش ہوگی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس پلٹ کے آؤ گے رزلٹ دیکھنے کے لیے. اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ. دیکھ لے بھائی، ہمارے ہاں اسکول سے جو ہے وہ بچوں کا رزلٹ بنانے سے پہلے وہ پیپر والدین کو بھیجے جاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے جی، مارکنگ میں اگر کوئی آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے اس میں تو آپ بتا دیجئے اس سے پہلے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر کے پھر رزلٹ بنایا جائے گا. باقاعدہ پیپرز بھیجے جاتے ہیں اور وہ پیپر پھر واپس بھیجے جاتے ہیں اسکول میں. دیکھنے کے بعد والدین دیکھتے ہیں کہ وہ جو نمبر دیے گئے وہ کہیں جمع کرنے میں تو نہیں تک ڈنڈی مار دی گئی، یا کوئی سوال ٹھیک تھا اور جواب ٹھیک تھا اور وہ جو چیک کرنے والا ہے اس نے اس کو غلط قرار دے دیا ہے، تو کہا جائے گا کہ خود دیکھو کوئی نمبر کم زیادہ ہوا ہے، کوئی ایسی چیز مینشن ہو گئی ہو جو تم نے نہ کی ہو. تو اصل چیز یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے ہمیں. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کسی مصیبت پر بھی حوالہ کرنے اور خدا سے ناراضی ڈالنے سے پہلے کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کا عہد لیا تھا، اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں کروں گا اور اس کے میں ہر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں کبھی معافی نہیں مانگوں. اور دیکھ لو قیامت کی عدالت میں بھی نہیں مانگے گا، جہنم میں بھی نہیں مانگے گا، اکڑ کے ساتھ آگ میں جائے گا. وہ قاتل لوگ دیکھیں گے نا، قتل کرنے کے بعد بھی مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہیں تاکہ شریک ہنسے نا کہ دیکھو جو منہ لٹکا ہوا تھا اب تو بڑا معصوم بنا ہوا ہے، اب رونے پہ آیا ہوا تھا. انہیں پتہ ہے شریک دیکھ رہے میری ایک ایک حرکت کو. ابلیس وہ ہے، وہ ابن آدم کے سامنے روئے گا نہیں، مونچھوں کو تاؤ دے کے جہنم میں چلا جائے گا. آپ پہ ذرا سی مصیبت آتی ہے اور آپ خدا چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی قدر نہیں. آپ کے پاس کیا نعمت ہے آپ کو پتہ نہیں. آپ کو تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی سونے کا چمچ جو ہے وہ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے، آپ تو ایمان کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں. آپ کو سوچ سمجھ کے خدا بنانے کا کوئی وعدہ اور وہ کوئی ایگریمنٹ اور وہ کچھ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، خدا کیا کرے گا، آپ نے وہ ایگریمنٹ پڑھا ہو، پھر اس کو تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اوکے کیا ہو، یہ وہ چیز تو ہوئی ہی نہیں نا. ترک و اختیار کا معاملہ ہی نہیں ہوا. ہم تو جبر کے مسلمان ہیں. جس طرح گائے کا بچہ گائے ہوتا ہے، بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، اس طرح مسلمان کا بچہ مسلمان ہے. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ذرا سی تنگی ہو گئی، ذرا سی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بچہ جو ہے وہ اسپیشل بچہ پیدا ہو گیا، کوئی آٹزم کا شکار ہے، کوئی لولا لنگڑا ہے، کسی بچے کی آنکھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ہم سارا غضب اللہ کے خلاف سینے میں بھر کے بیٹھیں گے. مسلمان ہے، میں کچھ کہہ تو سکتا نہیں، لیکن جو میرے دل میں آ رہا ہے اگر وہ میں کہہ دوں تو پھر تو وہاں بھی آگ میں ڈالے گا، یہاں بھی. جب پیدا ہو گیا تو ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے معاملات کا فیصلہ آپ سے نہ کروائیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں یہ شکایت نہ کریں، ان کے دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، کوئی حرج پیدا نہ ہو، کوئی احتجاج پیدا نہ ہو، کوئی شک پیدا نہ ہو. اگر نبی کے معاملے میں یہ ہے تو خدا کے طے کردہ پر جب آپ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے اور آپ اس کو دھمکی دیں گے اور ملحد ہو جانا کا جو وہ تڑی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ابلیس نے بگاڑ لیا اس کا آپ بھی بگاڑ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہی سامنا کرنا ہے نا. تو اس لیے اس نے
کوئی آپ کو چوری نہیں دی، اس نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ صاف کر، وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس ایمان کی، اس آمنا کی، اس ایمان کی، اس کلمے کی، اس شہادتین کی بڑی قیمت ہے۔ یہ بڑا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اپنے نبی کی سفارش پر بھی کسی کو نہیں دیتا۔ نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش پر بھی ان کے باپ کو نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام کے رونے دینے کے باوجود بھی ان کے بیٹے کو نہیں دیتا، اور آپ کو فری میں مل گیا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ وہ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کیسر سستا ہے کشمیرے پوچھو مل لوروں۔ کیسر جو ہے یعنی زعفران، کشمیر میں ہر گھر میں تھوڑی سی وہ پٹنگلی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب بھی ہماری دادی یا کوئی رشتہ دار کشمیر جاتے تھے تو وہاں سے تھوڑا سا لے آتے تھے۔ کشمیر والوں کے تو گھر میں رکھا ہوا ہے اندر، انہیں کیا اس چیز کا، وہ کیسر کا، یہ زعفران کی قیمت کا کیا احساس ہے؟ ان کے تو گھر کی چیز ہے، گھر کی مرغی ہے جو دال برابر ہوتی ہے۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں، وہ کشمیر کے نا خود کہتے ہیں کیسر کہتے ہیں زعفران کو، کیسر سستا ہے کشمیرے پوچھو مول لاہوروں، لاہور والوں سے جا کے پوچھو کہ زعفران کیا چیز ہے۔ ہم مسلمانوں سے کیا پوچھتے ہو؟ ہماری تو جیبوں میں رکھا ہوا ہے، ہم پیدا ہوئے تو اس کے ساتھ پیدا ہوئے، اور پوچھو ان سے جو دھکے کھا کے، کتابیں پڑھ کے، جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے مسلمان ہو، ان سے پوچھو اس کلمے کی قیمت جو ہم ہاتھ پہ لیے پھرتے ہیں کہ موقع ملے اور ہم اسے گرا دیں بوجھ سمجھ کر۔ صرف عرض یہ کرنی تھی کہ ایک طرف ابلیس ہے جس نے آپ کے خلاف سٹینڈ لیا تھا، اور دوسری طرف آپ ہیں، اور رب نے آپ کی سائیڈ لی تھی۔ ابلیس کو ایک سجدے پر دھتکار دیا تھا، اور ہم ابلیس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ خیر، ابلیس کہے گا قیامت کے دن وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب فیصلے چکائے جائیں گے تو ابلیس کہے گا، لیکن صیغہ ماضی کا استعمال کیا ہے، وَقَالَ، اور کہا شیطان نے۔ اللہ پاک مستقبل کے واقعے کو جب ماضی کے صیغے میں بیان کرتا ہے تو یقین دلانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کا مستقبل کے بارے میں بھی کہا گیا اتنا ہی یقینی ہوتا ہے جتنا کہ ماضی کا ہوا یقینی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یوں سمجھ لو کہ وہ ایکشن ری پلے، اس نے جو کہا نا کہ وہ یہ کہے گا تو وہ یہ کہے گا، لیکن اللہ نے یوں کہا کہ کہا ابلیس نے، اتنا یقینی ہے۔ اور ابلیس کہے گا جب فیصلے چکا دیے جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ پاک نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے تھے سارے سچے تھے۔ ہائے 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 ہائے، مسلمان کہتا ہے کون مر کے جیتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کپڑا چو کیڑا مڑ کے آیا جی، کون قبر سے واپس آیا ہے جس نے بتایا ہو، مولویاں دیاں گلاں نے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے لیکن میں پورے نہیں کر پایا، ان کے خلاف کیا میں۔ کیوں؟ میرے پلے تھا ہی کچھ نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، مٹی کے نیچے بھی اسی کا ہے۔ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، میں تمہیں کیا دیتا؟ جس کے پاس تھا تم نے اس پر اعتبار ہی نہیں کیا۔ آئے پچھتاوے، قیامت کے پچھتاوے۔ اللہ پاک نے فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو بات سمجھ لگ جائے گی، نصیحت ہو جائے گی، لیکن اب اس نصیحت کا کیا کرنا ہے؟ چولہے لگانی ہے۔ انیٰ لہ الذکریٰ، اب کیا فائدہ اس نصیحت کا؟ رسول میں نے بھیجے، تمہیں تذکیر نہیں ہوئی، تمہیں کوئی نصیحت نہیں ہوئی، کتابیں بھیجیں کوئی نصیحت نہیں ہوئی، تمہارے سامنے مصائب کوئی نصیحت نہیں ہوئی۔
آج کہتا ہے میں پلٹ کے جاؤں گا. تو اس کے پاس ککھ نہیں تھا، وعدے تھے. کہتا میرا ہے ہی، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیسے پورے کرتا. وما کان علی علیہ، یہاں تک کہ اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تھی. یار اور تو جو کچھ ہوگا ہوگا ہوگا، اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تھی. زانی کے پاس زنا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر زنا کرنے کی کوئی دلیل ہوتی تو وہ دلیل اپنی بہن کے حق میں بھی وہ قبول کر لیتا. دیکھنا شادی کی دلیل ہے نا، بیاہ کی دلیل ہے نا، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، بہن کو رخصت کر دیتا ہے خوشی سے. بہن کا رشتہ ہو گیا جی، بہن کی شادی ہو رہی ہے. زنا کی کوئی دلیل نہیں، چوری کی کوئی دلیل نہیں، جھوٹ کی کوئی، اس لیے کہ جب ہم سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. غیبت کی کوئی دلیل نہیں. یعنی شیطان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہتا ما کان علی علیکم وما کان علی علیکم من سلطان، میرا تم پر زور ہی نہیں، دلیل کا بھی زور نہیں تھا. دلیل جو ہے اسے سلطان کہتے ہیں. حل عندکم من سلطان بہذا، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے، اس لیے اس کو سلطان کہا گیا. بندے کا سر جھکا دیتی ہے، کیس کا فیصلہ کر دیتی ہے. کہتا ظالمو، اس جیسے کریم خدا سے دور لے کے جانے کے لیے، اس سے بغاوت کرنے کے لیے تو میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کہ میں تمہیں پیش کروں کہ چھوڑ دو اس خدا کو. تم تو بس ٹافی پہ میرے پیچھے آ گئے جھوٹے وعدے پہ. وما کان علی علیکم من سلطان، میرا کوئی زور نہیں تھا کہ تم نماز پڑھنے جا رہے ہو. میں کچیچیاں وٹ رہا تھا لیکن میں تمہیں روک نہیں سکتا تھا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ابلیس کو تمہارے اوپر زور دے دیتا نا، کہ وہ زور سے تمہیں روک دے نیکی سے، تو تم میں سے کوئی بھی جنت میں جانے والا نہ ہو. وہ صرف مشورہ دیتا مراقبے میں، اور تمہیں وہ وسوسے جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہے، وہ وائرسز تمہیں سینڈ کر رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر شیطان کے ساتھ اللہ پاک نے ایک کوڑا دے کر آگ کا ایک فرشتہ مسلط کیا وہ، تاکہ وہ تم پر جبر نہ کر سکے. یہ نگرانی ہے، مشورہ دیتا ہے وہ. ہم آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کو قسم قسم کی آوازیں، کپڑے والا اپنی آواز دے رہا ہوتا ہے، دیگر جو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ اپنی آواز دیتے ہیں، ٹائپنگ والا اپنا بلا رہا تھا، حاجی صاحب ادھر آ جائیں، مولانا صاحب ادھر آ جاؤ، بھائی صاحب ادھر آ جائیں. پکوڑے والا اپنے ہوتا ہے، امرود والا، مالٹے والا اپنا. اب منڈی میں جب جاتے ہیں کتنی آوازیں لگتی. فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا کیا خریدنا ہے اپنی جیب کے مطابق. ابلیس لاکھ تمہیں دے نا لالچ، فیصلہ تو تم نے کرنا، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، کس گاڑی پہ چڑھنا ہے. آپ جب بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح آواز دیتے ہیں، او بھائی صاحب آ جائیں آ جائیں. اسے نہیں پتا کہ آپ نے کس شہر میں جانا ہے، بس آپ کو آواز دیتا ہے، آ جاؤ جی بھائی صاحب کتنے جانا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ابلیس اسی طرح بس آواز دے رہا ہے. منزل کا تعین آپ نے کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ما کان علی وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں آواز دی، میں نے تمہیں دعوت دی. فاستجبتم لی، تو تم نے میری مان لی. بس نہ آتے تم. بھائی کپڑے کا کہتا آ جاؤ بہن آ جاؤ، باجی آ جاؤ آ جاؤ، تو باجی جو ہے وہ نہ جائے نا اس کی دکان میں، تو اٹھا کے لے جائے گا. نہیں، ابلیس اٹھا کے آپ کو شراب خانے لے جائے گا. نہیں، نہ جائیں. اللہ پاک فرماتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم وما لکم لا تؤمنون. تمہیں کیا ہوا کہ تمہیں والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں ایمان دعوت دے رہے ہیں کہ رب پر ایمان لاؤ، اپنے رب پر ایمان لاؤ. اور وہ کہتا ہے کہ الا ان دعوتکم، میں نے بھی دعوت دی، یعنی رسول بھی دعوت دے رہے تھے. رسول بھی جبر نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے پر جبر نہیں کر سکے، بیوی پر جبر نہیں کر سکے، اپنے باپ پر جبر نہیں کر سکے. دعوت دی، مجھے بھی کوئی حق نہیں تھا. یعنی رسول اور ابلیس دونوں صرف دعوت دیتے، ایک خیر کی وہ شر کی. لا اکراہ فی الدین. اگر ابلیس کو ہم پر جبر نہیں دیا گیا، رسول کو بھی اس امت پر کوئی جبر نہیں دیا گیا.
تو زبردستی مسلمان کرو. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. نبی اگر مومن کرنا، جبر سے مومن کرنا ہو تو تیرے رب کے لیے یہ سوکھا کام ہے، اس کا ارادہ ہی کافی ہے. لَآمَنَ یقیناً ایمان لے آئے، من فی الارض جو بھی سنگل یا اجتماعی طور پر، لآمن من فی الارض جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. جب رب نے یہ کام نہیں کیا تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ جبر سے مسلمان ہو جائیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہوا، ڈنڈے کے ساتھ آپ نے لشکر اٹھا کر لے چڑھا کے لے آیا، کوئی غوری آ گیا، کوئی غزنوی آ گیا، ہمارا باپ دادا مسلمان ہو گیا، دعوت سے نہیں. اور آگے ہم نسل در نسل وہ بکریوں کی طرح پیدا ہوتا چلے جا رہے ہیں. کبھی بیٹھ کے سوچے ہی نہیں کہ وہ کیا قیمت ہے جو اس ایمان کی دینی پڑتی ہے. اگر ہم سوچ کے مسلمان ہوں تو ہمارے اندر یہ جو 2 نمبری ہے یہ نہ ہو، ہم کافروں سے زیادہ کرپٹ ہیں. تو موسٹلی جو ہمارے یہاں مسلمان ہونے والے تھے نا، وہ وہی لوگ تھے جو نچلے طبقے کے تھے، شودر. چونکہ یہاں ہمیں سہولیات ملی تھیں کہ ہمیں مسلمان جو ہے وہ گلے لگاتے تھے، اور وہاں وہ برہمن جو ہے وہ ہمیں جھڑکتا تھا، تو ہم ہو گئے مسلمان. خیر، فاستجبتم لی، تم نے وہ دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، ڈونٹ بلیو می. آپ دیکھیں نا، ڈونٹ بلیم می، کتنا یہ دردناک جملہ ہے. لوم کہتا ہے نا کسی کو الزام دینا. فلا تلومونی، تم مجھے ملامت مت کرو، مجھے الزام مت. لوموا انفسکم، یہ چپیڑا اپنے بوتھے پر مارو، یہ گالیاں اپنے آپ کو دو. تم نے فیصلہ کیا تھا، فاستجبتم، تم نے قبول کیا تھا. میری نہ قبول کرتے، رسول کی قبول کر لیتے. نہیں، تم نے ان کی نہیں مانی، میری مانی. تمہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، لیکن تمہیں اس میں نقصان نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس میں تمہارا فائدہ تھا. اس حکم کو ماننے کے نتیجے میں جتنا بھی تمہارا نقصان ہوتا، اللہ بیٹھا تھا نا بھرپائی کے لیے. وہ حشر کس لیے اس نے بپا کرنا ہے؟ جن جن کے خسارے ہوئے ہیں میری راہ پر چلنے میں، وہ سارے پورے کروں گا. 10 گنا بھی زیادہ دوں گا، 70 گنا بھی زیادہ دوں گا، 700 گنا بھی دوں گا. جتنی تنگی میں کسی نے وہ نقصان ہوا ہوگا کسی کا، اتنی زیادہ قیمت لگے. رب بیٹھا ہوا تھا نا، انشورنس تھی تمہاری. تو نہیں مانی، تم نے میری مانی. وقتی فائدہ تم نے دیکھ لیا، تم نے اے سی لے لیا، اس میں ٹھنڈا کرنے کے لیے بدن کو رشوت میں لے لیا تم نے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اس عذاب سے جس میں اب ہم جا رہے ہیں اکٹھے. خطاب تو نہیں سے ہوگا نا جو جہنم میں کہ وہ کر لے، فیصلے ہو گئے جہنمی، تو ان سے کہے گا کہ دیکھو یار مجھے گالیاں مت دو، یہ تم ہی لوگ خود تم نے اپنی منزل چنی ہے، تو چلو میرے ساتھ. دنیا میں بھی تم میرے ساتھ تھے، یہاں بھی اکٹھے ہی ہے. وہ ہمارا ایک دوست تھا، تو سمیر نام کا ایک عیسائی، مصری عیسائی تھا. دونوں ایک سیکشن میں کام کرتے تھے. تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی گپیں چل رہی تھیں، تو اس نے، جو ہمارا پاکستانی تھا، اس نے اس سے کہا کہ انت حرامی. اس نے کہا واللہ رمضان میں اور تو ایک کمرے میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، انا مش حرامی الیوم انا حرامی. اس وقت میں حرامی نہیں ہوتا تھا، میرا ہی سگریٹ لے کے تو پیتا تھا، وہ میں گاوا پیتا تھا، تو بھی گاوا پیتا تھا رمضان میں. اس وقت میں تیرا بھائی ہوتا تھا. تو ابلیس یہی کہے گا، ہاں میں کوئی حرامی نہیں ہوں، انا مش حرامی. دنیا میں ہم اکٹھے موج کیا کرتے تھے، چلو اب میرے ساتھ. نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. یہ ہے وہ پوائنٹ جس کے لیے اس کو یہاں کیا، میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں. کسی کا کفر جو ہے نا، اصل میں اس کا انکار ہوتا ہے. ہم کافروں کے کافر، یعنی ہم کافروں کے منکر ہم نہیں قبول کرتے، تسلیم نہیں کرتے.
تو کہتا ہے کہ جو تم مجھے اپنے گناہوں میں شریک ٹھہراتے رہے ہو نا دنیا میں، شیطان نے یہ کر دیا، وہ جی شیطان ملعون نے یہ کر دیا جی، بس یہ شیطان ہے ہی ایسا جی، یہ فلاں ہے جی، ڈھینگ ہے جی، وہ کہتا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں ان تمام برائیوں میں تمہاری شراکت کی کہ میں کہیں پارٹنر تھا تمہارے ساتھ، میں شریک نہیں تھا، میں نے مشورہ دیا، میں تمہارا پارٹنر نہیں تھا، ایڈوائزر تھا، بس اتنا ہی کام ہے۔ اور وہ یہ بات اس کا وہاں کہنا یہ ثابت کرتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں، میں تمہارے گناہوں میں شریک ہوں، تو خدا ہی کہہ دے کہ تمہارا 50% عذاب مجھے دے دے، تمہارا 50% معاف کر دے۔ نہیں، تم نے سب سوچ سمجھ کر کیا ہے اور تم پورے کے پورے ذمہ دار ہو۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، آیت کا اینڈ ہوتا ہے کہ بے شک ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ یعنی دیکھنا جان نہیں چھوٹی نا، ابلیس نے سارا ڈال دیا مدعا کہ میں تو بوجھ نہیں اٹھانے کے لیے تیار، بھائی صاحب میں تو شریک تھا ہی نہیں، تم ہی یہ سارا کچھ کر رہے تھے، مشورہ میرا تھا، وہ بھی میں نے سامنے آ کے دلیل کے ساتھ نہیں تمہیں دیا تھا، رسول تو تمہیں دلیلیں دیتے تھے، اللہ دلیلیں نازل کرتا تھا، کتابیں تمہارے لیے آئی ہیں کہ یہ اس طرح مت کرو، یہ اس طرح کرو، تو تم نے خدا کی نہیں مانی دلیلیں، تو میں نے تو دلیل بھی کوئی نہیں دی تھی تمہیں، ما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، مشورہ ڈالا تھا دل میں، تمہیں اچھا لگا تو میرے ساتھ چل پڑے۔ تو یہ ہے، میں پارٹنر نہیں ہوں، انی کفر، تو میں انکار کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں آج اللہ کی عدالت میں، اگر میں اس میں شریک ہوں تو اللہ کہہ دے کہ تم شریک ہو۔ یہ کہا نا اذ قال کمثل الانسان، اس انسان کی طرح، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شیطان انسان سے کہے کہ کفر کر، اور پھر جب وہ کفر کرے تو کہے گی نہیں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو کہتے میں تو تیرے اس کفر سے بری ہوں بھائی صاحب، تم تو اپنا سوچ سمجھ کے تم نے کفر کیا ہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، سورہ الحشر، فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، جان ابلیس کی بھی نہیں چھوٹے گی، لیکن اس بندے کو کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ابلیس بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ان جہنمیوں کا وہ سردار ہوگا ابلیس۔ تو یہ ہے اصل چیز، سوچیں، یعنی بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ آگ پہ اتنا کمیٹڈ ہے اور آپ جنت پہ پھسل پھسل جاتے ہیں، اور رب کی رحمت جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور آپ کا دامن پکڑتی ہے کہ پلٹو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، پلٹو پلٹو مستقل بنیادوں پر۔ وہ تمہارا کتنا بڑا یہ لالچ ہے، کتنی بڑی یہ پیشکش ہے، کتنا بڑا وہ کہتے پروموشن ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم جتنے گناہ لے کر آؤ گے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ڈراتے تو گناہ ہے نا، کہا کہ نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ ان کے تبادلہ کر لوں گا، کہ گناہ دے دو اور نیکیاں لے لو، اس سے بڑا بھی اور کوئی پیکیج آپ کو کہیں مل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔